اب یہ آفیشل ہو گیا علامہ صاحب کہ اب یہ باقاعدہ MWM میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سارے لوگ؟ بالکل، جیسا کہ پی ٹی آئی نے خود اعلان کیا ہے اور وہ شمولیت اختیار کریں گے جو کا طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کے مطابق، جس کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ ہوا کہ پاکستان کی جو اگلی پارلیمان ہے اس کی سب سے بڑی جماعت مجلس بیت المسلمین ہوگی۔ دیکھیں نام مجلس بیت المسلمین کا، لیکن اصل میں یہ پی ٹی آئی ہے۔ اس کی بنیاد پر لیکن آپ یہ بتائیے، چونکہ ایک قانونی بحث ہے کہ جناب ہر جماعت کے لیے یہ لازم ہے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے کہ اس نے قبل از الیکشن کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے بھی فہرست دی ہو۔ MWM نے ایسی کوئی فہرست نہیں دی ہے نا علامہ صاحب؟ یہ دیکھیے جو 2024 کے الیکشن کا جو انہوں نے قواعد و ضوابط بنائے ہیں، یہ آرٹیکل 103 جو آئین کانسٹیٹیوشن کا ہے اور اس کا جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس کے خلاف ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا تو انہوں نے نام نہیں دیے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے قبول کر لیے تھے۔ یہ ہمارا حق ہے، آئینی اور قانونی حق ہے، جس سے آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایسے قواعد و ضوابط بنائے کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ اس وقت ہم اکٹھے تھے، ہم نے انہیں کے حوالے اپنی لسٹ دی تھی جو کہ میکسیمم انہیں کے الیکٹ لوگ آنے تھے، تو اس وقت اس طرح کا ایک پرابلم پیدا ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ صورتحال قانون کے مطابق ہمارے حق میں انشاءاللہ، اور ہم اس کو پریکٹس کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ قانون اور آئین جو ہے نا وہ پریویل کرے گا۔ نہیں علامہ صاحب، مروجہ قانون تو یہی ہے نا، آپ اس قانون کو چیلنج کر دیں اور عدالت سے نہیں دیکھیں نا، آپ کوئی قانون بغیر آئین کی جو آرٹیکلز ہیں اور جو اس کے بعد الیکشن ایکٹ ہے 2017، الیکشن ایکٹ کے خلاف تو قوانین نہیں بنا سکتے نا آپ اپنی مرضی سے، من مانے طریقے سے۔ الیکشن کمیشن کو یہ حق تو نہیں ہے ایسے قوانین بنائے جو میچ کریں آئین کے ساتھ اور الیکشن ایکٹ 2020 کے ساتھ۔ اس کی تو واحد صورت یہی ہے کہ پی ٹی آئی اس قانون کو چیلنج کر دے، ہے نا، کسی عدالت میں چیلنج کرنا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، بہت سی چیزیں ایسی بنائی جاتی ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہوتی ہیں، اور پھر کورٹ جو ہے نا ان کو دوبارہ ٹھیک کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور وہی جگہ ہے جہاں سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اچھا، لیکن علامہ صاحب یہ تھوڑا سا یہ امر باعث سے حیرت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بالکل یہ رائے ہے کہ جناب یہ قانون غلط ہے، پی ٹی آئی اسپیسیفک قانون بنائے، لیکن یہ ساری صورتحال تو سامنے نظر آ رہی تھی، تو بہتر حکمت عملی یہ نہ ہوتی کہ اسی وقت آپ ایک فہرست جمع کرا دیتے تاکہ اس جھمیلے سے جان چھوڑے۔ کاغذات جمع یہ سارے پی ٹی آئی کی طرف سے جمع ہونے تھے، ہم نے ان کو دیے تھے نا، سارا کچھ نام وغیرہ دیے تھے جو بھی ہوا تھا۔ تو وہ یہ تھا کہ لیکن باپ کو پتہ ہے کیسی صورتحال دن بدن بدل رہی تھی۔ ایک دن بلہ اوکے ہو گیا، پھر جناب والا سپریم کورٹ میں آگے ختم ہو گیا ڈائٹ، اور کتنا لیٹ انہوں نے ساری کی ساری جی آپ الیکشن کرائیں، آپ یہ کریں وہ کریں پارٹی کے اندر، تو سارا کے سارا دیوار سے لگانے کے لیے تھا تاکہ پی ٹی آئی جو الیکشن سے باہر ہی ہو جائے، لوگ اس کو ووٹ نہ دیں یا ہار جائے، اپنی مرضی کے نتائج لینا چاہتے تھے، لیکن عوام نکلے باہر، انہوں نے ہر حربے کو ناکام بنایا۔ تو آپ اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے سارے قوانین اسی لیے بنائے تھے، آپ بتائیں نا مجھے، جو بھی قوانین بنائے گئے، جیسے ان سے نشان چھین لیا گیا، پریشرائز کیا گیا، کارن میٹنگ نہیں کرنے دیتے تھے، پکڑتے تھے، گرفتار کرتے تھے، یہ سارا کچھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے تقاضوں کے مطابق تھا؟ یہ تو آپ سب کو نظر آتا ہے۔ تو علامہ صاحب آخری سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیے، 22 چیزیں بنائی گئی ہیں، تو چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، جو آئین کے مطابق ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ ایک غلط چیز کو تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ غلط ہے، صحیح ہے۔ آخری بات یہ، آخری سوال یہ کہ اس کا مطلب کیا میں یہ کہوں تو ٹھیک ہے کہ عملاً یہ نام مجلس بیت المسلمین کا ہوگا، جتنے بھی اراکین ہوں گے 93 آج کی تاریخ میں، یہ سارے کے سارے ہوں گے پی ٹی آئی کے ہی، خان صاحب ان میں سے کسی ایک کو پارلیمانی لیڈر بنا دیں گے، وہی فیصلے کرے گا، وہ 93 میں اسی کے پابند ہوں گے، اس میں آپ اپنی کوئی سے استعمال نہیں کریں گے اراکین پر؟ آپ کو میں نے بتا دیا جی کہ ہم ان کو انکنڈیشنل کے ساتھ ہیں، خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان پر مشکل اور وہ جو چاہیں آپ کی پارٹی ہوئی ہے، اور یہ ہمارا جمہوری رویہ بھی ہے کہ ایک پاکستان کی ایک سب سے بڑی جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے اور مشکلات میں ڈالنے کے لیے ہم نے ان کے جو ایک عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم ان کی سپورٹ میں آگے ہوئے ہیں، تاکہ اگر ہم نہ ہوتے دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے ادھر۔ ٹھیک، اور یہ بس ایک وضاحت کہ آج کی تاریخ میں تو آپ نے اب تک تو کوئی فہرست جمع نہیں کروائی ہے، رائٹ علامہ صاحب؟ نہیں، ہم نے تو نہیں کرائی، میں نے پہلے کہا نا ایسا تو، لیکن ہمارا قانونی حق ہے جو آرٹیکل 103 آئین کا ہے، اور اس کے تحت جو کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کا جو کنڈکٹ آف الیکشن ہے، ایکٹ آف الیکشن ہے 2017 کا، اس کے مطابق جو ہے وہ مطابق فیصلے ہونے چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ قانون پریویل کرے گا، آئین پریویل کرے گا، آئین کے خلاف نہیں جایا جائے گا۔